اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے 7 طرح کے خوف پر بات کروں گی۔ ہم بہت ہی عملی چیزوں پر بات کریں گے جہاں ہم خوف کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہم پر اختیار رکھے اور ہمیں اذیت دے۔ میں بآواز بلند اور واضح طور پر کہوں گی کہ ایک ہی وقت میں آپ خوف زدہ اور زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ آپ ایک ہی وقت میں خوف زدہ ہوتے ہوئے زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ خوف، پہلا یوحنا 4 باب میں لکھا ہے کہ خوف سے عذاب ہوتا ہے، یہ دکھ کا باعث ہے، یہ تکلیف کا باعث ہے، اور کچھ ایسے خوف ہیں جنہیں آپ جانتے تک نہیں کہ وہ آپ کے اندر ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ ان کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ لیکن ایسی چیزیں ہیں جو کئی سال تک میرے ساتھ رہیں، جن پر خدا نے کام کیا اور ان میں سے گزرنے میں میری مدد کی، اور واقعی ان کی وجہ میری زندگی میں آزادی آئی۔ نمبر 1 جس پر میں بات کروں گی وہ یہ خوف ہے کہ میں خدا کو خوش نہیں کر رہی، اور میرے خیال میں یہ بہت سے لوگوں میں ہے۔ زیادہ تر وہ سوچتے ہیں کہ خدا ان سے ناخوش ہے، وہ خوش نہیں ہے، اگر میں تھوڑی اور بہتر ہو جاؤں تو پھر شاید خدا زیادہ خوش ہوگا۔ لہٰذا میں اس میں سے گزری ہوں، کیونکہ چاہے میں کچھ بھی کر لیتی، میرے والد مجھ سے کبھی بھی خوش نہ ہوتے، اور میں انہیں خوش کرنا چاہتی، لیکن میں ہمیشہ ڈرتی کہ میں انہیں خوش نہیں کر رہی۔ لہٰذا خدا کے ساتھ اپنے رشتے کا موازنہ کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، لیکن میرے خیال میں بچے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے والدین بہت اچھے ہوں گے، اور پھر بھی تھوڑا خوف ہے کہ آپ خدا کو خوش نہیں کر رہے۔ دیکھیں، یہاں کوئی اس بات سے بھی متفق ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ بعض دفعہ آپ لوگ بہت معصوم لگتے ہیں، میں نہیں بتا سکتی کہ آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں، اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ ایسے ہوں۔ ہم نے روح القدس اس لیے نہیں پایا کہ یہ دوبارہ ہمیں خوف کے بندھن میں رکھے۔ رومیو 8:15 میں لکھا ہے، ہمیں غلامی کی روح نہیں ملی بلکہ لے پالک ہونے کی۔ خدا نے ہمیں لے پالک بنایا ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں، اس نے آپ کو چنا ہے۔ اس نے آپ کو صرف چنا ہی نہیں ہے بلکہ کسی خاص مقصد کے تحت چنا ہے، اور جب اس نے چنا تو وہ آپ کے کیے گئے ہر غلط کام کو جانتا ہے۔ یہ خوشخبری ہے، اور آپ اس طرح کر رہے ہیں۔ لے پالک ہونا واقعی بہت زبردست چیز ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو لے پالک ہوتے ہیں، اور یہ ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف اس شخص کے بارے میں سوچتے ہیں جنہوں نے کسی وجہ سے انہیں نہیں رکھا۔ لیکن اگر آپ اسے دیکھیں تو لے پالک ہونا بہت شاندار بات ہے، کیونکہ ایسا وہی کرتا ہے جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ وہ آپ کو لینا چاہتے ہیں، انہوں نے آپ کو چنا، انہوں نے آپ کا انتخاب کیا۔ اور یہ عجیب بات ہے، ہماری زندگی میں جو چیزیں چل رہی ہیں، ہمیں ان چیزوں کے منفی پہلو پر ہی نہیں بلکہ مثبت پہلو پر بھی سوچنا چاہیے۔ آمین۔ جب میں ان چیزوں سے گزر رہی تھی، یوحنا 6:28-29 آیت نے میری بہت مدد کی، کیونکہ اگر آپ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ آپ خدا کو خوش نہیں کر رہے ہوتے، تو امکان یہ ہے کہ ہر چیز کو درست کرنے اور اچھا بننے کی کوشش، اور اس یقین دہانی میں کہ آپ وہ جانتے ہیں جس سے خدا خوش ہو، آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے کاموں کے ذریعے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن پھر بھی آپ ڈرتے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ اکیلے ہی ایسے شخص نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ بائبل میں شاگردوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، بس انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، اور یہ وہ سوال ہے جو کہ ہم اکثر پوچھتے رہتے ہیں۔ ایسا ہے نا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ مجھے بتا کہ میں کیا کروں۔ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یعنی ہم خدا کے لیے عادتاً کام کریں جو خدا چاہتا ہے، اسے پورا کرنے کے لیے کیا کروں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں، میں خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا کروں؟ اور یسوع نے جواب دیا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ جی ہاں، یسوع کو، اور کیا؟ جسے اس نے بھیجا اس پر ایمان لاؤ، یعنی مسیح یسوع کو بھیجا اور اس پر ایمان لاؤ۔ اور بعض دفعہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں لوگوں کو بتا سکتی ہوں کہ کیوں۔ جانتے ہیں کہ ابلیس نے بہت زیادہ دھوکہ دہی سے جھوٹ کو پھیلایا ہوا ہے اور لوگوں کو دکھی کر رہا ہے۔
اور میں جانتی ہوں کہ آپ سوچتے ہیں اچھا ایسا ہے، لیکن میں صرف ایمان ہی نہیں لا سکتی، میرا مطلب ہے خدا چاہتا ہے کہ میں اچھی بنوں، وہ چاہتا ہے کہ دعا کروں، وہ چاہتا ہے کہ وغیرہ 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 کروں، لیکن آپ کو کچھ منٹوں کے لیے سب کچھ ایک طرف رکھنا ہے کیونکہ بنیاد کا ہونا ضرور ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایک زبردست مسیحی زندگی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی بنیاد اچھی نہیں ہے، اور جانتے ہیں کہ اگر آپ کوئی عمارت بنا رہے ہیں جس کی بنیاد اچھی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے، تو آپ کو ہمیشہ ہی مشکل کا سامنا ہوگا، اور ہر دفعہ ہی آپ کو یہ مسائل نظر آئیں گے۔ اگر ادھر ادھر نظر دوڑائیں تو یہ آپ کو نظر آئیں گی اور ہر چیز ایک مسئلہ بن جاتی ہے۔ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم بنیادی چیزوں کے بارے میں سننا نہیں چاہتے بلکہ ہم گہری باتوں کو سننا چاہتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی بنیاد اتنی مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ کو اس پیغام پر رکنا ہوگا کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے جب تک کہ آپ یہ نہیں سمجھیں گے اور یہ آپ میں اتنی مضبوط نہ ہو جائے کہ ابلیس اور جہنم یا کوئی مسئلہ اسے آپ سے چھین نہ سکے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم نے اسے صرف اپنی بائبل میں نمایاں کیا ہوا ہے تو ہم اسے جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کب جان سکتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ کچھ ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ خدا سے ملامت محسوس کیے بغیر خدا سے اصلاح حاصل کر سکتے ہیں۔ جب خدا آپ کو وہ دکھائے جو آپ نے درست نہیں کیا اور آپ دوبارہ یہ محسوس نہ کریں کہ خدا خوش نہیں ہے، جی تب حقیقتاً آپ تعریف کر سکیں گے خدا خوش ہے۔ وہ خوش ہے کہ آج آپ یہاں ہیں، وہ خوش ہے کہ آپ اس کے بارے میں فکر مند ہیں کہ اتنا وقت نکال کر یہاں آئے ہیں، وہ خوش ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے آج کام کو چھوڑ کر یہاں آنے کے لیے سفر کیا ہے۔ آج خدا آپ پر مسکرا رہا ہے، وہ ناراض نہیں ہو رہا اور آپ کی پوری زندگی کی فہرست نہیں نکال رہا کہ آپ نے کیا کیا غلط کیا تھا۔ خدا اختتام سے شروع کی طرف دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آپ پہلے ہی سے اس کے ذہن میں ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں کیا بن رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے ہر ایک چیز سے پہلے آپ کو یہ ایمان لانا ہے کہ میں ہی تجھے راست باز ٹھہرانے والا خدا ہوں۔ ہمارے اچھے کاموں کی تعداد ہمیں خدا کے سامنے راست باز نہیں ٹھہرا سکتی۔ میں تب تک دعا کر سکتی ہوں جب تک بولنے کی طاقت ختم نہ ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا مجھ سے خوش ہوگا، وہ صرف اس طرح سے خوش ہوگا کہ اگر میں مکمل ایمان رکھوں کہ یسوع وہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ موجود ہے اور جو اس نے کہا اور کیا، اور اپنی زندگی میں میں اسی پر بھروسہ کروں گی۔ دیکھیں، میں نے بہت پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ کروں گی۔ یا میں یہ نہیں کروں گی، میں اس پوری کتاب پر ایمان لاؤں گی، یا پھر شاید میں اسے ضائع کر دوں گی۔ ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کا ایک پاؤں دنیا میں اور دوسرا بادشاہت میں ہوتا ہے، اور وہ اتوار کے دن ایک مسیحی ہونا چاہتے ہیں اور ہفتے کے باقی دن گناہ میں رہنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ طریقہ نہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ مسیح میں کیا ہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ واقعی یہ مکاشفہ پاتے ہیں کہ یسوع نے آپ کے لیے کیا کیا، آپ نہ صرف اس سے پیار کرتے ہیں بلکہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں فرق ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ خداوند سے کہا کہ مجھے تجھ سے پیار ہے، لیکن میرے اندر اس سے بڑھ کر کچھ چل رہا تھا۔ مجھے تم سے پیار ہے، تم ایسے ہو جیسے کہ میری زندگی ہو۔ مجھے بہت پسند ہے جو پولوس نے کہا، تجھ ہی میں زندہ چلتا پھرتا اور موجود ہوں۔ اگر خدا میری زندگی میں پہلے درجے پر نہیں تو مجھے یہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اور یہ ہم تب کرتے ہیں جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے کیا کیا، تو کسی اور طرح سے نہیں بلکہ صرف یہ جاننے سے کہ وہ کتنا بھلا ہے اور اس نے آپ کے لیے کیا کیا۔ لہٰذا یہی بنیاد ہونی چاہیے، ہم اپنے کاموں سے نہیں بلکہ اس کے کام سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ لیکن جانتے ہیں، آج رات جو کچھ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، مجھے خود وہ سمجھنے میں تقریباً 25 سال لگے، یعنی پورے طور پر یقین کرنے میں، اور آپ میں سے کچھ کو میں سمجھ سکتی ہوں کہ فی الوقت آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جی ہاں، لیکن جی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن جوائس آپ وہ نہیں جانتی جو میں جانتی ہوں۔ آپ نہیں جانتی کہ میں کتنی بکھری ہوئی ہوں۔ جی میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں، اگر آپ 30 سال سے مسیحی ہیں اور آپ تبدیل نہیں ہو رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں اس مکاشفہ کی کمی ہے جس پر میں بات کر رہی ہوں۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کتنے لوگ خدا سے اس طرح کی محبت رکھتے ہیں اور وہ ہر ہفتے کسی مذہبی عمارت میں جاتے ہیں اور مزید 5 قوانین سنتے ہیں جن کو انہیں پورا کرنا ہوتا ہے تاکہ خدا ان سے خوش رہے، اور وہ باہر نکلتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرنا بند کر دیتے ہیں؟
یہاں تک کہ ان کے پاس خدا نہیں ہوتا کہ وہ شروع کر سکے. ان کا ایک مذہب ہوتا ہے. یسوع اس لیے نہیں مرا کہ ہمیں ایک مذہب دے، وہ اس لیے مرا کہ ہم مسیح یسوع کے ذریعے خدا کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا شخصی رشتہ قائم کر سکیں. ہم بہترین دوست کی بات کر رہے ہیں جو کبھی نہ چھوڑے. لہذا درست ایمان یہ سمجھیں، ایسا نہیں کہ خدا ہمارے رویے کی پرواہ نہیں کرتا. بائبل ان چیزوں سے بھری ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، لیکن آپ پہلی چیز کو آخر میں نہیں کر سکتے. لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بنیاد یسوع کو ہی ہونا چاہیے، اور یسوع کے ذریعے خدا کے ساتھ آپ کا شخصی رشتہ. تو خدا کے ساتھ آپ کا ایک گہرا شخصی رشتہ ہوتا ہے. اور جیسے ہی یہ آپ میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر درست ایمان سے ہی درست رویہ پیدا ہونا شروع ہوگا. لیکن درست رویہ درست رشتے کو جنم نہیں دیتا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ درست رشتہ درست رویے کو جنم دے گا. آئیں اسے دوبارہ بولتے ہیں. درست رویہ کبھی بھی خدا کے ساتھ درست رشتے کو جنم نہیں دیتا، کیونکہ ہم اپنے کاموں سے خدا کے سامنے راست باز نہیں ٹھہرائے جاتے. راست بازی صرف ایمان سے آتی ہے. مارٹن لوتھر کے وسیلہ سے یہ مکاشفہ چرچ تک پہنچا، صرف کاموں کے ذریعے نہیں، بلکہ صرف ایمان ہی وہ راستہ ہے جس سے ہم راست باز ٹھہر سکتے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ خدا کے سامنے ایسے ہوتے ہیں جیسے کبھی گناہ نہیں کیا. اسی طرح راست باز ٹھہرتے ہیں تاکہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں. بائبل کہتی ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو وہ انہیں اس قدر دور پھینکتا ہے جتنا کہ مشرق مغرب سے دور ہے. اور سمجھیں کہ وہ انہیں پھر یاد نہیں کرتا. وہ مزید انہیں یاد نہیں کرتا. اس لیے آپ خدا کے ساتھ ہر روز 20 سال پہلے والی چیزوں پر بات کرنا کیوں پسند کرتے ہیں جن کو وہ پہلے ہی ختم کر چکا ہے، اور یہاں تک کہ وہ یاد بھی نہیں کرتا ہے. جی ہاں، میں نہیں چاہتی کہ آج آپ اتنی محنت کریں. رویے میں بہتری کبھی خدا کے حضور راست بازی کو پیدا نہیں کرے گی. کیا آپ نے کبھی بچوں کا ویکامول نامی کھیل دیکھا ہے؟ میرے پاس ہے، لیکن میں یہاں لانا بھول گئی ہوں. اور یہ بہت اچھی مثال ہے کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ یہ سوچتے ہوئے اپنے رویے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرنے لگے گا. یہ کھیل ایک بورڈ کی طرح ہوتی ہے اور اس میں بہت سے چھوٹے ہیڈز لگے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک ہتھوڑی ہوتی ہے، اور آپ ایک کو مار کر نیچے کرتے ہیں تو دوسرا ہیڈ نکل آتا ہے، اور دوسرے کو مارتے ہیں تو کسی اور جگہ سے ایک اور ہیڈ نکل آتا ہے. اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب ہم رویے میں بہتری کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے خدا ہمیں قبول کرے گا اور ہمیں پیار کرے گا، جبکہ وہ پہلے ہی سے آپ سے پیار کرتا ہے. اس سے پہلے کہ آپ اس زمین پر آتے اس نے آپ سے پیار کیا. خدا آپ سے کبھی، یہ ایک اور بات ہے، آپ لوگ خاموش ہوں تو میں بولتی ہوں، خدا ابھی اسی لمحے آپ سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی کبھی بھی نہیں کرے گا. اور یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک بڑے اطمینان کو اپنے اندر لیتے ہیں. یہ ایسے ہوتا ہے کہ واو، اور پھر ہم بہت حیران ہیں کہ ہم بہتر کام کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اس لیے بہتر نہیں ہونا کہ خدا کی محبت کو خریدیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ خدا بکنے کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر ہم بہتر ہونا چاہتے ہیں. اور اس طرح آپ ہمیشہ اپنے جسم کے ساتھ ویکامول کھیل رہے ہوتے ہیں. شاید آپ خود کو نا امید کریں، اور جب آپ ایک چیز کو دبائیں گے تو یہ کہیں اور سے کسی اور شکل میں باہر نکل آئے گی. آمین. اور میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے اندر کچھ ہیڈز رہ گئے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ اسے بے وقوفی سمجھیں گے، لیکن میں بے وقوف نہیں ہوں. میں ان کے لیے پریشان نہیں ہوتی. میں اپنی توجہ اپنے مسائل پر مرکوز نہیں کر رہی، میں یسوع پر مکمل دھیان دے رہی ہوں، اور وہی میرے مسائل کی فکر کرتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ خدا آپ کے دل کو جانتا ہے، اور اگر آپ اسے پیار کریں گے تو یہ اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے. اور اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو وہ یہ دیکھتا ہے
اور اگر آپ مسلسل دعا کرتے اور مطالعہ کرتے رہیں گے تو آپ تھوڑا تھوڑا جلال سے جلال تک تبدیل ہوتے جائیں گے. یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اپنے ساتھ صبر کرنے کی ضرورت ہوگی، اور اس سفر کے دوران آپ کو لطف اندوز ہونا سیکھنا ہوگا. میں ایسی ہی تھی. کئی سال پہلے میں خود سے نفرت کرتی تھی، اور اب میں خود سے خوش ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ خدا مجھ سے خوش ہے. اچھا سنیں، ہماری راست بازی ہمارے اچھے کام نہیں، یسوع ہے. اور یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہی. غلطیوں 2:16. تو بھی یہ جان کر کے آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے. ہر کوئی کہے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے، یعنی یسوع مسیح پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کرنے سے راست باز ٹھہرتا ہے. خود بھی یسوع مسیح پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے کاموں یا اعمال سے. سب کہیں نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ جو شریعت موسیٰ کو دی گئی اس پر عمل کرنے سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا. یعنی شریعت پر عمل کرنے سے اور نہ ہی اپنے کاموں سے کوئی بھی شخص نہ تو راست باز ٹھہر سکتا ہے، نہ خدا کے حضور بے الزام ٹھہر سکتا ہے. دیکھیں، اب آپ سوچیں گے تو پھر اچھا بننے کی کوشش کا مقصد کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، آپ نے پورا پیغام مس کر دیا ہے. دوبارہ شروع کرنے پر مجبور نہ کریں. اس لیے اچھا بننے کی کوشش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اہم نقطہ یہ ہے، اگر آپ اس کے ساتھ اپنے رشتے کے حصے کو سمجھ جائیں تو آپ کو اچھا بننے سے کوئی روک نہیں سکتا. اچھائی میں بڑھنے اور خدا کو خوش کرنے کی کوشش میں، اور جو کچھ وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے وہ کرنے کی کوشش میں آپ اوندھے منہ گر جائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ سے پیار کرتا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کرتے آپ اس کی محبت میں کرتے ہیں، اور نہ کہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اس کی محبت حاصل کریں. جی ہاں، آپ نہیں جانتے کہ اس سے پہلے کہ میں سچائی کو پورے طور پر جان لیتی میں کس طرح کے حالات میں سے گزری جب میں پرورش پا رہی تھی اور میرے ساتھ جیسا سلوک ہوا. اوہو میرے خدایا، حقیقی طور پر اس مقام پر پہنچنے میں مجھے بہت وقت لگا جہاں میں مکمل طور پر اس بات پر ایمان رکھتی ہوں، اور اب میری زندگی میں یہ ایسا مکاشفہ ہے جسے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں. اور یہ سب میں ایک جذبے کے تحت کرتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جو لوگ ان میں سے گزرتے ہیں وہ لوگ یہ سب نہیں سمجھتے. اب متی 3:17 میں چلیں. جب یسوع کو بپتسمہ دیا گیا، لکھا ہے، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. ایک اور ترجمے میں لکھا ہے جس سے میں بہت خوش ہوں. آپ کہیں گے جی ہاں، لیکن وہ یسوع تھا. اچھا ایسا ہے، لیکن آپ اس میں ہیں. جی آپ اس میں ہیں. جانتے ہیں کہ اگر میں بائبل میں $1 رکھ دوں اور اسے جلا دوں تو بھی بائبل کی طرح ڈالر بھی جل جائے گا. جب آپ مسیح میں ہیں تو جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. جب وہ مرا تو آپ بھی مرے، جب وہ زندہ ہوا تو آپ بھی زندہ ہوئے. آپ مسیح میں ہیں. اور اس لیے آپ اس کے پیارے یا عزیز ہیں. اوہ یار، آپ نے تو کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے. اچھا آئیں یہاں سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. دانیل 9 باب 23ویں آیت. اور یہ سب سے پہلے ہوا، یہ بھی وہ شخص تھا جو کہ مسیحا کی راہ دیکھ رہا تھا. تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا. خدا کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ کہتا ہے کہ تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا، اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کیونکہ تو بہت عزیز ہے، یعنی خدا کا پیارا ہے. ہر کوئی کہے میں خدا کا پیارا ہوں. آپ کے مذہبی جسم کو تو زور کا جھٹکا ضروری لگا ہوگا. میں اس کا پیارا ہوں. واو. اور اس نے مجھ سے کہا، 10ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اے دانیل عزیز مرد. اور 10واں باب 19ویں آیت اس نے کہا، اے عزیز مرد خوف نہ کر. جی ہاں ایسا لکھا ہے، اے عزیز خوف نہ کر. تجھے خوف میں رہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے تجھے ڈھانپا ہوا ہے.
مجھے تجھ سے پیار ہے، ہر ایک چیز کام کرے گی، ٹھیک ہے؟ خاموش کھڑا رہے اور خداوند کی نجات کے کام کو دیکھ جو وہ آج تیرے لیے کرے گا۔ یوحنا نے خود اپنا حوالہ دیا۔ یوحنا شاگرد، یوحنا رسول، جس نے یوحنا کی انجیل لکھی، اور یوحنا کی انجیل میں اس نے کئی بار اپنا حوالہ عزیز یا پیارے سے دیا۔ جی پیارا بھائی یوحنا، میں وہ شاگرد ہوں جس سے یسوع محبت رکھتا تھا۔ جانتے ہیں کہ اب بھی کبھی کبھار یہ بات بچوں کی طرح مجھے غصہ دلاتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں یہ سب کچھ آپ کو بتاتی کہ وہ کس طرح کا شخص تھا جو کہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس سے یسوع محبت رکھتا تھا۔ ایک دن میں دوبارہ اس بارے میں سوچ رہی تھی، میں اس کا عزیز ہوں، اور جانتے ہیں کہ مجھے کیا جواب ملا؟ جانتے ہیں ایسا کون لوگ کہتے ہیں جو کہ بہت پر اعتماد اور دلیر ہوں، اور جب آپ خدا کی محبت کو جانتے ہیں تو پھر آپ خوف میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ آپ کو اعتماد، دلیری اور محافظت دیتی ہے، اور ابلیس بالکل نہیں جانتا کہ اس کے خلاف کیا کیا جائے۔ جی ہاں، جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ سے محبت کی گئی تو آپ آگے بڑھ سکتے اور بڑے کام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ غلطی کرنے کے خوف میں نہیں رہ رہے ہوتے۔ لیکن یہ بھی ایک خوف ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ یہ موضوع ہی ہوگا کہ میں ان ساتوں کو بیان کروں، اور یہ ہو نہیں سکتا، آپ جانتے ہیں کہ داؤد، زبور نویس داؤد، اس کے نام کا مطلب بھی عزیز ہے۔ میں خدا کا عزیز یا پیارا ہوں، میں نے قتل اور زناکاری کی، خدا مجھے پیار کرتا ہے۔ مسیح میں نئی مخلوق کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ایک مکاشفے کی ضرورت ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو سب نئی ہو گئیں۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور انہیں بھلا دیتا ہے، اور اس قدر دور پھینک دیتا ہے جتنا پورب پچھم سے۔ آج ہم مذہبی روحوں کو مار رہے ہیں، لیکن ہم سب میں تھوڑی بہت روحانیت پائی جاتی ہے۔ آج رات یہاں ایک شخص نے ڈیو سے بات کی، اور اس نے 6 سال جیل میں گزارے۔ جیل ہی میں ہمارا پروگرام دیکھنے سے اس نے نجات کا تجربہ پایا، اور آج وہ یہاں موجود ہے۔ اور سنیں، وہ یہاں موجود ہے، اور جتنے یہاں موجود ہیں ان سب کی طرح خدا اس سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے مقابلے میں خدا اس کے بارے میں کچھ زیادہ خوش اور پرجوش ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک کھوئی ہوئی بھیڑ واپس ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے واپس آنے پر بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور مصرف بیٹا چھوڑ کر چلا گیا اور پھر واپس آیا تو خدا اور باپ چاہتا تھا کہ اس کے لیے جشن ہو، تو بڑے بیٹے نے، جو کہ بہت مذہبی تھا، اس نے کہا میں جشن میں نہیں جاؤں گا۔ تو میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ آپ جشن میں جائیں یا نہ جائیں، خدا پھر بھی جشن کرے گا۔ اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں جا رہا ہوں، میں خدا کے منعقد کیے گئے جشن میں ضرور جاؤں گا۔ آمین۔ اس لیے بھائی، آپ جہاں بھی ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو قبول کیا گیا ہے، مکمل اور ہر طرح سے قابل قبول ہیں۔ آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا سر جھکانا نہیں پڑے گا۔ خدا آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرے گا۔ آمین۔ ویسے آپ ہیں کہاں؟ کیا آپ اوپر ہیں یا آپ ادھر نیچے ہیں؟ کھڑے ہوں، اپنا ہاتھ ہلائیں یا آواز دیں، بلند آواز میں بولیں۔ آپ کی غلطیوں کے معاف کیے جانے پر ہم خوشی منائیں گے۔ میں نے کہا آپ کی غلطیوں کی معافی پر ہم خوشی کریں گے۔ ڈیو، آپ آئیں اور اس بھائی پر ہاتھ رکھیں۔ میں بھائی کے لیے دعا کروں گی۔ خدا باپ، ہم اس بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں جو ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ تو اس کے لیے دروازے کھول، کہ اس کے پاس ہمیشہ اچھی نوکری ہو
اور لوگ کبھی بھی اس کے ماضی کو اس کے خلاف استعمال نہ کریں. خداوند یہ اپنی زندگی ملامت اور احساس جرم میں رہتے ہوئے نہ گزارے, اور جن میں سے یہ نکل کر آیا ہے جو ابھی تک اس حالت میں ہیں تو ان کی مدد کے لیے اسے استعمال کر. ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور تیرے نام میں سے برکت دیتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اس کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا. میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر خوف آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ایمان سے جواب دیں. جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہمارے احساسات پر نہیں, خدا کے کلام کی حقیقتوں پر ہونی چاہیے. ہمیں خوف میں نہیں رہنا. اگر خوف ہمارے سامنے آئے بھی تو ہمیں اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے.